ایک شیطان کی طاقت ہے جس کا کام گمراہ کرنا ہے، اس کے مقابلے میں انبیاء کا پاکیزہ سلسلہ ہے جن کا کام ہدایت پھیلانا۔ یہ دونوں میدان عمل میں ہیں، جس کی دعوت چلے گی اس کی بات چل جائے گی۔ تو جو قرن اول ہے، قرن اول سے مراد 100 سال نہیں ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، یہ 300 سال نہیں بنتے ہیں، اس سے کم ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، مجھے یاد نہیں۔ 270 سال تمہارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ 270 برس بنتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر یہ بنو عباس کا دور آ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو ایسی فضائی نہ بنتی، لیکن امتحان ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ قرن اول میں آپس میں توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، لیکن رنگ دعوت ہی کا غالب۔ یہ جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ الجزائر کا مغرب کا سمندر جا کر گھوڑے ڈال دیے اور پھر وہاں سے واپس ہوئے اور بسرا میں شہید ہوئے۔ یہ یزید کا زمانہ ہے، اس وقت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید اس وقت حکمران تھا، وہ فاسق ہے، اور اس کے دور حکومت میں اسلامی تاریخ کا سب سے مظلومانہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن باہر کی فضا میں دعوت چل رہی اور ایک اجتماعی سوچ دعوت ہی کی ہے۔ آپس کی لڑائیاں اللہ کی حکمت بالغہ تھیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا تھا۔ کل میں نے جمل کا بتایا، صفین کی جنگ ہوئی، اس میں 70,000 آدمی، ان دونوں جنگوں میں 70,000 آدمی شہید ہوئے، 55,000 صفین میں اور 15,000 جمل میں، دونوں ملا کر 70۔ اور بعضے میں آتا ہے کہ صرف صفین میں طرفین سے 70,000 لوگ شہید ہوئے، 35,000 حضرت علی کی طرف سے اور 45,000 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے۔ اور پھر بہرحال تقدیر کے فیصلے ہیں، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے نام، عمار بن یاسر اسی میں شہید ہوئے، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت عمر کے بیٹے عمار بن یاسر اللہ کے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئی۔ ذوالقلع الحميري رضی اللہ عنہ، یہ ایک آدمی 1000 پہ بھاری تھے، 1000، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ہاشم المرقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، یہ بھی 1000 پہ بھاری تھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ابنی ھذا سید سیصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ عنقریب میری امت کے دو بڑے طبقات میں آپس میں صلح کرائے۔ حسن رضی اللہ عنہ بہت جہاں دیدہ، بڑے صاحب فراست، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عراق میں وفا ہے، بے وفا لوگ، غدار لوگ، وعدے سے پھر جانے والے لوگ، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ کیا وفا کرے۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ادھر حضرت حسن کا، 80,000 حضرت حسن کے ساتھ تھے اور 60,000 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو اس موقع پر حضرت معاویہ نے بھی کہا ہے، اگر یہ آپس میں پھر لڑ گئے تو مسلمانوں کی حدود کی حفاظت کون کرے گا؟ من للثغور۔ تو اللہ کی تکوینی حکمتیں تھیں، طرفین میں کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوا۔ اس میں بھی ہزاروں سبق ہیں، حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جنت میں خیمے لگے ہوئے، بڑا خوبصورت، تو وہ پوچھتا یہ کن کے خیمے ہیں؟ تو فرشتہ کہتا وہ ذوالقلع الحميري اور ان کے ساتھیوں کے، جو جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف شہید ہوئے۔ تو وہ پوچھتا ہے تو علی کے ساتھی کی طرح کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ اوپر کے درجہ، اوپر کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ حرم میں ہیں، اور حرم بیت اللہ کے اندر سے آواز آتی ہے علی بن ابی طالب کو اندر بلایا جائے اور معاویہ بن ابی سفیان کو اندر بلایا جائے۔ تو دونوں حضرات اندر گئے تو حضرت علی باہر نکلے، تو کہا قضا لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا کہ میں حق پر ہوں۔ تو ویسے ہی سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی حق پر ہوں۔ اس کے پیچھے پیچھے حضرت معاویہ نکلے، وہ کہہ رہے تھے وغفر لی ربی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میرے رب نے میری بخشش فرمائی۔ تو اصحابی النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، اور اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہم ان کے بارے میں سکوت اور سب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں ایک آیت قول فیصل ہے، قول فیصل ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میرے نبی کہ تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ ہو گئی، تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک آیت اور جوڑو تو حسنہ کا مطلب سامنے آ جائے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ یہ حسنہ کی تفسیر خود قرآن میں آ گئی کہ جن کے لیے تیرا رب حسنہ کا فیصلہ کر چکا ہے وہ جہنم سے بڑی دور ہوں گے، اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز ہی نہیں سن سکے، اس کا سانس ہی نہیں سن سکے، اس کی آہٹ ہی نہیں سن سکے، اور اپنی نعمتوں میں مزے میں ہوں گے ہمیشہ کی، اور اس دن کا خوفناک عالم انہیں خوف اور غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ اپنے مزے میں ہوں اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو یہ تمام صحابہ 4 حصوں میں تقسیم، پہلی صف مہاجرین، دوسری صف انصار،
تیسری صف صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے، چوتھی صف صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک ایمان لانے والے، یہ 4 صفیں، اور یہ چاروں کے درجات مختلف ہیں، اور قرآن نے 2 بنائی ہیں، دو بنائی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ تو بعض لوگ فتح سے مراد حدیبیہ لیتے ہیں اور بعض حضرات فتح مکہ لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب فتح پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ صلح حدیبیہ کو بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیبیہ سے پہلے ہیں اور حدیبیہ کے بعد، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ پر ایمان لانے والوں سے لے کر آخر تک۔ تو یہ تقسیم تو اللہ نے بھی کی ہے کہ سب کے مقامات برابر نہیں، اور خلافت 30 سال چلنی تھی، اس کے بعد نہیں چلنی تھی۔ الخلافت بعدی 30 سنہ، خلافت میرے بعد 30 سال۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر بادشاہت ہوگی رحمت والی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یکون ملکا عبودا، پھر ہوگا ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا ملک، اور قتل و غارت، سفک دماء اور ظلم و ستم والا ملک ہو۔ حضرت حسن کی نے جس دن جب یہ 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حسن نے کہا میں نہیں لڑتا، میں صلح کرتا۔ تو حضرت حسین نے خود آ کر حضرت حسن پہ وہ چڑھائی کی، ان کو تارے دکھا دی۔ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے تیرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے بھائی کے ساتھ کہاں سے وفا کریں گے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا 2 فریق میں صلح کرائے۔ اور لوگوں نے کہا مسود المسلمین، مسلمانوں کے چہرے سیاہ کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا انا مبید المسلمین، میں مسلمانوں کے چہرے سفید کرنے والا، کہ میں نے تلواروں کو نیام میں ڈال دی، آپس میں ٹکرانے کی بجائے دشمن کے آگے کر۔ خلافت ختم ہو گئی 30 سال، اب بادشاہت آنا ہے۔ بادشاہ کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کو یہاں بٹھایا جاتا تو بادشاہت چلنی تھی، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں چلنی تھی۔ اس کے 30 سال پورے ہو چکے، تو اب بادشاہ ہونا کسی بھی بڑے درجے کے صحابی کی شان کے خلاف تھا۔ اس کے لیے چوتھی صف کا آدمی ہونا ضروری ہے، اور چوتھی صف میں معاویہ بن ابی سفیان سے بہتر ایک بھی نہیں حکومت کے لیے۔ بادشاہت بڑے پہلی صف کے صحابہ کو زیبا نہیں، دوسری صف کے صحابہ کو زیبا نہیں، تیسری صف کے صحابہ کے لیے بادشاہ کا نام آنا نامناسب ہے۔ اب ملک کا جو لفظ آنا چاہیے وہ چوتھی صف کے لوگوں پر آنا چاہیے جو فتح مکہ پر ایمان لائے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ پر ایمان لانے والوں میں ہیں، اگرچہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے لائے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا، لیکن اسی اسلام کو معتبر مانا جاتا ہے جس پر اس کا اظہار فتح مکہ پر تھا۔ یہ فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں، اور یہ بنو امیہ میں سے ہیں، جو کہ بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر کا وجاہت والا خاندان۔ پہلا نمبر عرب میں تمام قبائل انسانیت میں بنو ہاشم کا ہے۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارن۔ تو بنو ہاشم سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان، بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی مرتبہ خاندان بنو امیہ کے بعد بنو مخزوم۔ تو مرتبے میں بنو امیہ کے ٹکر کا آدمی کوئی نہیں۔ بنو ہاشم کے لیے حکومت کا فیصلہ کوئی۔ جب حضرت حسن کا انتقال ہونے لگا تو انہیں حضرت حسین کو فرمایا بھائی میں ایک بات سمجھ چکا، اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، اب حکومت کبھی نہیں دی، ہمارے خاندان میں حکومت نہیں آ سکتی، میرے بعد عراق والے تو میں ورغلائیں گے کہ آؤ ہم تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یاد رکھنا انہوں نے تیرے باپ سے غداری کی، تیرے بھائی سے غداری کی، تجھ سے بھی غداری کریں۔ بنو ہاشم کے 4 آدمی، 4 نہیں 3، حضرت علی، حضرت حسن اور امین اور رشید، 3 آدمی خلفاء بنے ہیں صرف اسلامی تاریخ۔ بنو عباس بھی بنو ہاشم ہیں، اور اس میں 35 خلفاء اوپر نیچے انہوں نے حکومت کی ہے، کبھی برائے نام کبھی حقیقت کے ساتھ۔ ان 35 میں ایک خلیفہ ایسا نہیں جس کی ماں بھی ہاشمی، باپ تو ہاشمی ہے، یہ سارے ابو جعفر کی اولاد۔ ابو جعفر 2 واسطوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ پڑپوتا ہے، ابو جعفر منصور، سب حضرت عباس کی اولاد ہیں، بنو ہاشم ہیں۔ لیکن ان 35 میں صرف ایک شخص ہے، امین بن ہارون بن مہدی بن ابو جعفر بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ اس کی ماں بھی ہاشمی ہے، اس کا باپ بھی ہاشمی ہے۔ اس کی ماں زبیدہ ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے، اور اس کا باپ ہارون ہے جو بنو ہاشم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے خلفاء ہیں یا باندیوں کی اولاد ہیں یا اور قبائل عرب کی، اور اوپر تک جائے خود عبداللہ بن عباس ان کی ماں ہاشمی نہیں ہے، ام فضل الہلالیہ تو بنو ہلال میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ ہاشمی النسب طرفین، نجیب الطرفین جن کو کہا جاتا ہے، یا علی یا حسن یا امین، اور ان تینوں کی حکومت اللہ نے نہیں چلنے۔ کل تمہیں بتایا تھا علی رضی اللہ عنہ داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، متا تو خذ بحاس۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد خود ہی چھوڑ دوں، اور امین کو اس کے بھائی مامون نے قتل کروا دیا، 2 سال حکومت کی اور قتل، اور مامون اور رشید باندی کا بیٹا۔ تو بنو ہاشم کو حکومت نہیں ملنی تھی، حکمت ہے اللہ کی، جب نبوت دے دی تو نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبیوں کی اولاد ظلم و ستم کرے اور تباہی بربادی کے نقشوں میں جائے، اور بادشاہت کے یہ لازمی خاصے ہیں، لہذا خالص ہاشمیوں کو الگ رکھ۔ خالص ہاشمیوں کے پاس دنیا شاید ہی کبھی آئی۔ ایک دفعہ میں سوار ہوا
عمرے کے لیے ٹیکسی پر، وہ جو وہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا، تو ایک بوڑھا من التنعیم، تو مکے سے میں نے ٹیکسی کی اور تنعیم گیا، جاتے تو میں نے تعارف نہ کیا، وہاں اس کو ٹیکسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، پھر واپسی پر اسی پر آتے، واپسی پر میں نے اس سے تعارف کیا، میں نے کہا تم کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا انا من الاشراف، وہاں بنو ہاشم کو سادات کو اشراف کہتے ہیں، ہمارے یہاں سید کہتے ہیں، تو میں نے اس کو اشراف کے فضائل سنانا شروع کر، تو وہ اس کا روتے روتے برا حال ہو، جب میں حرم اترا 50 ریال طے کیے تو انہوں نے کہا نہیں تم سے نہیں لیا، تو تم نے مجھے سنا دیا ہے بھائی، یہی میرا معاوضہ ہے، نہیں چاہیے، چھوڑ سے۔ ایک دفعہ میں رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بہت تھوڑا رش تھا، تو اس وقت حجر اسود کے سامنے زمزم کا کنواں تھا، اس کی نشانی کے طور پر ایسے گول پتھر ایک گول نشان کے اوپر ہوتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں نیچے زمزم کا کنواں، وہاں ایک بوڑھا قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں، صحیح میں اس کے قریب سے گزروں طواف کرتے ہوئے تو اس کی آواز میرے کان میں پڑی، تو بڑی دلکش آواز، عمر 70-80 سال کے درمیان، لیکن قرآن اتنا خوبصورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل کھنچا اس کی ساتھ، تو میں طواف ختم کرنے کے بعد اس کے قریب جا کے میں نے نفل شروع کر، تو وہ اس وقت نماز پڑھ کے فارغ بیٹھا، وہ شعر پڑھ رہا تھا، اشعار میں نا اللہ اس کے رسول کی تعریف کے اشعار پڑھ رہا تھا، مجھے اشعار تو یاد ہے، تو جب میں نے کان لگا کے سنے تو اس کے اشعار نے میرے اندر ایسے تھے ہلچل پیدا کر، تو پھر میں نہ رہ سکا، میں بابے کے پاس چلا گیا، سلام کیا، میں نے کہا بابا جی شیخ الکریم من أين؟ کہا انا من موریتانیا، الى من تنتسب؟ کہا انا من الاشراف، میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، تیرا کلام ایسا ہی ہونا چاہیے جو ہلا کے رکھ دو، تو اس پھول کو اللہ تعالیٰ نے صرف مہکنے کے لیے رکھا ہے، مرجانے کے لیے نہیں، اور جب یہ دنیا میں جائے گا تو مرجا جائے گا، اب اس میں مہدی آئیں گے آخر میں، از حسن کی اولاد میں، جو بادشاہ نہیں مہدی بن کر آئیں، ہادی بن کر آئیں، تو اب خلافت سے بادشاہت آ رہی ہے، بادشاہت کے لیے بڑے صحابی کا ہونا مناسب ہے، تو اللہ نے حضرت معاویہ کا انتخاب کیا جو بنو امیہ میں سے ہیں اور بادشاہت کے لیے چوتھی صف میں سے ہیں اور حکومت کی تربیت پا چکے ہیں 18 برس سے۔ یزید بن ابی سفیان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا گورنر بنایا تھا، دمشق کا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو 22 سال کی عمر میں بنا دیا تھا گورنر، تو ابو سفیان نے پوچھا کہ دمشق کا گورنر کس کو بنایا عمر؟ کہا تیرے بیٹے معاویہ کو بنایا، کہا وصلت الرحم وصلک اللہ، وصلت الرحم وصلک اللہ۔ حضرت عمر کے دور سے حکومت شروع کی، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک اور علی رضی اللہ عنہ کے دور تک 18 برس حکومت کے سارے راز سمجھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین کے بعد تحقین کا واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین کا لقب لے لیا، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن نے جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بلا شرکت پھر ساری اسلامی سلطنت کے امیر المومنین بنے، تو حکومت کا تجربہ پہلے ہو چکا ہے، مزید 19 برس اور 38 سال حکومت کی، 19 سال بطور گورنر اور 19 سال بطور امیر المومنین، یہ پہلے بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ ہیں رحمت والے، اور ایک حدیث میں تھا احلم امتی معاویہ، میری امت کا حلیم ترین آدمی ہے معاویہ بن ابی سفیان، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے کل قیامت کے دن اس کا اجر ہی نہ ملے، تمہیں تو بدلہ لینے میں مزہ آتا ہے، جواب دینے میں مزہ آتا ہے، اور اگلے کو سوئی چبونے میں مزہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ایسا مزہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے اللہ یہ نہ کہہ دے تو اپنے مزے کے لیے، ان کی بردباری نے، ان کے حلم نے ساری امت کو جوڑ دیا، اب پھر دعوت کی گاڑی چل پڑ، اور پھر روم کی طرف تو لشکر کشی، یہ شمالی افریقہ میں جو لشکر کشی ہے یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوئی، لیکن بعد میں بغاوت ہوئی اور سب فتوحات دوبارہ ہاتھ سے نکل گئی تھیں، پھر دوبارہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان علاقوں کو دوبارہ لیا گیا، اس میں پر مسلسل بغاوتیں کرتے مسلسل، پھر یزید کے دور میں جا کر وہ بغاوتیں ختم ہوئیں اور ایک استحکام نصیب ہوا، اور اس میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بسکرہ الجزائر میں ایک جگہ ہے وہاں ان کی قبر بنی، اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ آپ کے کیونس میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کے دور میں حسین کی شہادت کا واقعہ پیش، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے استخلاف میں مخلص تھے، مخلص کہ حکومت کے نام پر خون ریزی اور اہل لوگ ہیں نہیں، مجمع علیہ لوگ ہیں، متفقون علیہ لوگ ہیں نہیں، تو ان کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنا دوں تاکہ میرے بعد اختلاف نہ ہو، اور اللہ کی تقدیر کہ سب سے بڑا اختلاف ہی اسی کے دور میں ہوا، تو اتنا کہا لم یبقى الا ابنی و ابناؤہم و ابنی احق، اور بات یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی طور پر طاقت پکڑتا ہے تو اس کا ایک مضبوط جتھا بن جاتا ہے، اس جتھے کی وابستگیاں ہو جاتی ہیں اس خاندان کے ساتھ، ان کو وہاں سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل۔ میں تو تاریخ کو تبلیغ سے بڑا سمجھ، عظیم مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا 1995 میں، تو میواتیوں کو بہت بڑا گروہ نظام مرکز کے آگے ایک مسجد ہے، وہاں میں نے کئی نمازیں پڑھی ہیں، وہاں مسلح ہو کے اکٹھے ہو گئے کہ اگر مولانا صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اسے قتل کر لیں، اور مولانا صاحب بچے بالکل اس وقت 30 سال بھی عمر نہیں تھی اس وقت، تو ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی، اور ایک طبقہ مولانا زبیر صاحب کا ساتھی ہو کہ اگر مولانا زبیر صاحب کے علاوہ کسی اور کو امیر بنایا گیا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں۔ یہ تو مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ والے دعا دیں، جو اس وقت ان کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں، وہ فتوے کے مفتی تو اتنے نہیں تھے کہ وہ بعد میں مطالعے کا موقع ہی ختم ہو گیا، شروع میں افتاء میں کام کیا تو اس سے مفتی کہلانے لگے، لیکن بعد میں تو ان کے سفر تھے، لیکن تبلیغ کا مفتی شاید ہی ماں نے ایسا جنا جس نے اتنے بڑے اختلاف کو ایسے جوڑا،
آج کل کے یہ مفتی ہیں نا، یہ ناقل ہیں، ناقل، یہ جتنے تمہارے دارالفتاء میں بیٹھے ہوئے جن کو آپ کہتے ہو مفتی صاحب، یہ مفتی نہیں ہیں، یہ ناقل ہیں، یہ تو فتویٰ نقل کر کے دے دیتے ہیں، اپنی بصیرت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب کہتے تھے 98 میں انتقال ہوا، اس وقت کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی ہیں، مفتی احمد علی کہتے تھے پاکستان میں 2.5 مفتی، 2 پورے ہیں، 1 آدھا ہے۔ میں نے کہا جی کون ہے؟ کہیں بتاؤں گا نہیں، بتاؤں مفتی اس کو نہیں کہتے جو بدائے ثنائے سے فتویٰ نقل کر کے دے، اور عالمگیری سے اور تمہاری وہ کیا ہے در مختار سے یا ان کتابوں سے تمہیں فتویٰ نقل کر کے دے دے، یہ تو ناقلین ہیں۔ اب تو یہ بے وقوف 1 سال تخصص میں کرنے کے بعد خود اپنا نام کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، مفتی طارق جمیل، الو کو عبارت پڑھنی نہیں آتی اور خود اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھواتا ہے۔ مفتی کا مطلب ہے مفت کی کھانے والے، ویلیاں کھانے، مفتی اس کو کہتے ہیں جو اپنی بصیرت کے ساتھ مسائل کی گتھیاں سلجھا دے۔ ساری زندگی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر، اللہ کا شکر ہے تمام اکابر کی قدر دل میں رہی، اور مفتی صاحب کا روب داب جلال اور شاہی ٹھاٹ باٹ ایسے ذرا بود رہتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ ان کی عظمت اور ہیبت سامنے آئی جب 95 میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور جیسے انہوں نے تبلیغ والوں کو سنبھالا، مفتی صاحب نہ ہوتے تو نظام الدین میں پھٹا پڑ جاتا، اور رائمنڈ والے نظام الدین سے الگ ہو چکے، اس بندے نے ایسے اصل مفتی ہونے کا حق ادا، اور زین العابدین کے نام کا حق ادا۔ تو میں اس سے یزید کے استخلاف کو سمجھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بے بس ہے، سیاسی وابستگیاں اور محبتیں خاندانوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، شورائی نظام نہیں چل سکنا، یہ ایک طبعی چیز ہے، یہ ہو جانا۔ بیرم خان ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے، بیرم خان ابراہیم خان خانہ کا والد تھا، اور بڑا عظیم انسان گزرا، اللہ اس کی بخشش کرے، بڑا عظیم انسان، مغل خاندان کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ ہمایوں مر گیا تو اکبر 12 برس کا، کل 12 برس کے بچے کا سر اتار کے تخت پہ بیٹھنا کیا مشکل تھا بیرم خان کے لیے، یہ ساری فوج بیرم خان کے ہاتھ میں، لیکن اس نے اکبر کو تخت پر بٹھایا اور خود اس کا نوکر بن کے زندگی گزاری، اور جب تک وہ پروان نہیں چڑھا اس پر چھاؤں کر کے کھڑا رہا۔ یہ جذبات وابستہ، اللہ کا نظام ہے، جب وہ کسی کو بادشاہی دیتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ نظام چلا دیتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا استخلاف کیا، اس میں ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں نے شدید مخالفت۔ بہرحال میں صرف تمہیں اس سے تعریف سے گزارنا چاہتا ہوں، میں اصل دعوت کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ دعوت کتنا عظیم کام ہے، کتنے اتار چڑھاؤ آئے، اور اللہ نے اس امت کو اپنے اصل منصب پر کسی نہ کسی درجے میں باقی رکھا، اور آج پھر دوبارہ لوٹا دیا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تھے۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ یہ عمر رفتہ جو پیچھے بیت گئی، یہ وہ آواز ہے، یہ آواز کون ہے؟ شراب کون پھر پیلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ یہ وہی قرن اول کا ہیرا ہے دعوت، جس کو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ اس کے سامنے ہر محنت چھوٹی پڑتی جائے گی۔ اس محنت میں لگنے والوں کے درجے قیامت کے دن تو بڑے بلند دیکھنے میں وہ نہ اکابر میں ہوں گے نہ اصاغر میں ہوں تمہاری نظروں میں، لیکن وہ قیامت کے دن دیکھو گے کہ بڑے بڑے مشائخ بھی ان کے آگے تمہیں چھوٹے نظر آئیں، کہ کہاں سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، قدم اٹھانا، کہاں صرف ایک ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرنا، زمین آسمان کا فرق۔ تو یزید کے استخلاف میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یزید کے بارے میں ایک گروہ ہے جو اس کو کافر کہتا ہے، یہ بھی غلط۔ ایک گروہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو چکا ہے، وہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور امیر المومنین کہتا ہے، اور انتہائی خرافات واہیات الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی بارات کے لیے، اس قدر اس کی بارات میں آگے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں کمیت، اہل بیت تو ہمارا سرمایہ، اہل بیت تو ہمارے ایمان کا، ان سے محبت نہ کرنا ایمان کی کمی، ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہم انی احبہما فاحبب من احبہما، حسن حسین کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار فرم۔ تو افراط و تفریط تو ہلاکت، ایک اس کو امیر المومنین بنانے کے چکر میں پڑ گیا، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ، اور ایک ان کو اس کو کافر بنانے پہ لگ گیا، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ فاسق تھا، ظالم تھا، سفاک تھا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ واقعہ پیش آنا تھا، اللہ کی تقدیر تھی حضرت حسین کے لیے یہ شہادت عظما، یہ مقام لکھا جانا۔ سر کربلا اقبال کی ایک نظم ہے فارسی میں، کہیں ملے تو پڑھنا، بہت عالی شان۔ وہاں ایران میں ایک بہت بڑی بنائی گئی یادگار، تو اس میں ایک طرف تو ایران کے ایک بڑے نامور آدمی کا خطبہ ہے، اور دوسری طرف اقبال کی نظم ہے سر کربلا۔ تو علی شریعتی وہاں کے بڑے ادیب، بڑے عالم، بڑے شاعر، وہ وہاں اس کے افتتاح کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا تو ادھر لکھا ہوا محمد اقبال سیالکوٹ، تو انہوں نے کہا تمہیں کسی ایران کے شاعر کا کلام نہیں ملا یہاں لٹکانے کے لیے، جو کہ ہندی کا کلام تم لکھ رہے ہو؟ تو وہاں کی مجلس شورا نے کہا کوئی کلام اس کی ٹکر کا لا کے دکھا دو تو اس کو اتار کے اس کا لگا دیں، کوئی کلام لا کے دکھا۔ سر کربلا 35-36 اشعار ہیں، کمال۔ تو اہل بیت کے لیے ایک منقبت، ایک فضیلت، ایک شہادت، ایک اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اس نے ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن دراڑ پڑ گئی، پھر بنو امیہ کے خلاف ایک نظام چلا اندر ہی اندر، لیکن اللہ نے اہل بیت کو اس میں سے نکال دیا۔ لوگوں نے محمد بن حنفیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، جو حضرت علی کی دوسری بیگم سے